اگر میرے بھائی کوئی اقامت پڑھ جائے تو وہ میرے پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا سر میرے قدموں میں آئے گا۔ اس لیے رب نے دنیا والوں کو بتا دیا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جسے تم بالکل غریب سمجھ کے، جسے تم نکمہ سمجھ کے اس قرآن کے لیے بیچتے ہو، وہ نکمہ ہم نہیں رہنے دیتے، اس نکمے کو زمین سے اٹھا کے ہم سے محلہ کی بلندیوں پہ بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھیں گے تو عبادت ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اب میرے قریب نبی فرماتے ہیں، ٹائم میرا قریب ہو گیا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ایک حرف پڑھو تو 10 نیکی ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، او میری غلاموں، اس قرآن کا جو امتی ایک حرف پڑھے گا میرا اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرما دے گا۔ قرآن کو پڑھا تو ثواب، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میرے قریب نبی فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن کی ایک آیت سنی، کتنی؟ آپ نے تو الحمد سے لے کے والناس تک سنا ہے، سبحان اللہ، آپ کے لیے بات ہو رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس میرے امتی نے قرآن پاک کی ایک آیت کو سنا، قیامت والے دن وہ آیت اس کے لیے نور بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جن مقتدیوں نے، جن لوگوں نے سارے رمضان میں کھڑے ہو کے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن سنا ہے، اللہ ان کو کتنا نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت، ثواب عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت، قرآن سننا بھی عبادت۔ اب آگے چلتے ہیں، میرے قریب نبی فرماتے ہیں جو قرآن سیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک جملہ آپ کے لیے ہے، آج بندے سمجھتے ہیں شاید قرآن والے ہمارے محتاج ہیں، خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں حضور کا فرمان صرف اس رستے سے ہٹنے نہیں دیتا ہے۔ باقی الحمدللہ ہم کاروبار کریں تو دنیا والوں سے اچھا کر سکتے ہیں، واہ واہ، بات ذہن میں رکھیں، لیکن صرف ہم حضور کا فرمان سامنے رکھ کے میرے قریب نبی پر بات بندے کہتے ہیں استادہ نفل اج کوئی پڑھے، استادوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن سنو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے ابو ذر غفاری سن، اگر تجھ سے ہو سکتا ہے صبح قرآن کی ایک آیت سیکھ، یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اب عظیم بھی پڑھ رہا ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہے، اور ایک بندہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، مصطفیٰ فرماتے ہیں 100 رکعت بعد نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں ابو ذر اگر تو صبح اٹھ کے قرآن کا ایک باب سیکھے گا تو یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ بھی سنیں، حضور نے فرمایا عمل کرے یا نہ کرے، عمل الگ چیز ہے اور سیکھنا الگ چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل کریں گے ڈبل ثواب ملے گا، لیکن قرآن سیکھنے والے بڑے مقدر والے ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب عبادت، قرآن سننا بھی، سیکھنا بھی۔ اب میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قرآن کو جو دیکھتا ہے اس کو رب کتنی چھانے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کو بغیر دیکھے پڑھتا ہے، جیسے ہم حافظ پڑھتے ہیں سارا یاد ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 گنا اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا اجر دیتا ہے؟ 1000 گنا۔ لیکن جو میرا غلام مصحف شریف کو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ اس کو 2000 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو یار سارے عبادت سمجھ کے بولو عبادت، سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی۔ میں ابھی پریشان تھا، میں سوٹ آپ کا صحیح نہیں چل رہا، لیکن میرے خیال میں بندہ کوئی ترتیب سے بولے تو پھر چلتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے۔ تو آپ کی دعائیں، آپ کی محبت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اب قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے۔ اور آگے چلے قرآن کا ادب کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کچھ چیزیں جن کو دیکھنے سے اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے، فرمایا جو ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جو خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اللہ اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک کو دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اپنے بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھتا واہ واہ ہے واہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کا ادب کرے تو پھر بھی عبادت وہ محبت سے بولو۔ عبادت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات کسی کے گھر میں مان گئے اور دیکھا کہ اس کمرے میں قرآن پڑا ہوا ہے، تو کہا سلطان یہ قرآن میں کسی اور جگہ بھیج دے، کیونکہ رات کو یہاں پہ سونا ہے، بے ادبی ہوگی۔ پھر نفس نے کہا سلطان محمود یہ اللہ کا قرآن ہے، اپنی نیند کی وجہ سے تو اللہ کے قرآن کو دوسرے کمرے میں کسی اور جگہ رکھوانا چاہتا ہے، آج ایسے کیوں نہیں کر لیتا کہ ساری رات قرآن کے ادب میں جا کے گزار لے۔ اور سلطان محمود غزنوی نے ساری رات جا کے گزاری، اس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اور جب دنیا سے گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے سلطان تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا رب نے میرے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ کہا عمل کیا کیا ہے؟ کہا عمل صرف اتنا ہے، ایک رات جو جا کے میں نے گزاری تھی قرآن کے ادب کی وجہ سے، رب نے فرمایا سلطان محمود جو تو نے میرے قرآن کا ادب کیا ہے، اس ادب کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آج 2 بچوں کے جو ہے